معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حضرات، ماہ محرم الحرام گزر رہا ہے اور 10 محرم الحرام وہ بھی گزر گیا اور پوری دنیا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقائے کار کی شہادت کے تذکرے بیان ہوئے. اور آج بڑی ہی اہم بات میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں. تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو ریڈیو پر سن رہے ہیں وہ بھی اس کو بڑی توجہ سے سننے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف احادیث میں بیان فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں. دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور پھر فرمایا کہ میں تم میں اپنی سنت اور اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. تیسرے مقام پر اور تیسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں پر قائم رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پھر فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میں اپنی سنت اور اپنے خلفاء راشدین کی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کے لیے قیامت تک آنے والی جتنی بھی مسلمان قوم ہوگی ان کے سامنے 3 چیزیں رکھی ہیں. ایک یہ کہ میری سنت اور اللہ کی کتاب. پھر دوسری چیز آپ نے رکھی کہ میری سنت اور میرے اہل بیت. تیسری بات آپ نے رکھی کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت. اب یہ 3 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور ہدایت امت کو ارشاد فرمائی. اور اب قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی اور بات آئے گی، نہ اور کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی اور مسئلہ آئے گا. اب قیامت تک یہی 3 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہیں یہی ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی ہدایت کا مینارہ ہے. اور اس کے سوا باقی سب باطل اور سب بیکار اور بے سود ہے. جب یہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے تو وہ اصل الاصول ہے. سب سے پہلی بات اللہ کا کلام، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. اللہ رب العالمین نے وہ اپنی ذات کی طرف سے اس کو نازل کیا ہے جس میں کسی کی کوئی مداخلت نہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ نے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اس بات سے بھی عیاں ہے کہ احادیث میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا، کسی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، کسی نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں، کسی نے کہا کہ یہ متواتر ہے، کسی نے کہا یہ مشہور ہے، کسی نے کہا یہ عزیز ہے، کسی نے کہا غریب ہے، کسی نے کہا معضل ہے، بے شمار قسمیں ہیں حدیث کی۔ لیکن قرآن کریم کی روایت کے اعتبار سے کوئی ایسی بات نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات واحد راوی ہے جنہوں نے ہر آیت کو خود بیان فرمایا۔ کسی اور کی طرف سے، کسی صحابی کی طرف سے کوئی آیت نہیں بیان کی گئی، کوئی اہل بیت میں سے کوئی کسی آیہ مبارکہ کا راوی نہیں ہے۔ اگر راوی قرآن کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جو شخص شک کرے گا، قرآن نے پہلی آیت میں فرمایا، سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب جس کو تم شروع کر رہے ہو یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا، شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اس لیے گنجائش نہیں کہ یہ کلام اللہ کا ہے اور نازل محمد الرسول اللہ پر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی سچا کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ سے آگے کوئی حقیقت بیان کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر سچ کا منبع ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سچ کو آگے تقسیم فرما رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے آج کل یہ ان دنوں میں بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا، اس سے کے بعد میں اگلی بات کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، کہ بعض لوگوں نے کربلا کے واقعہ میں اور اس کی آڑ میں آ کر صحابہ کرام پر بڑے نازیبہ کلمات کہے، اور یہاں تک کہ ایک بدبخت نے اسلام آباد، دیکھیں ایوب خان نے اس کا نام رکھا تھا اسلام آباد۔ ہر شخص کی اپنی ذہنی صلاحیت ہوتی ہے، ہر ایک کی ایک محبت ہوتی ہے، اس نے اسلام آباد میں کہا گیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کلمہ کفر نہ باشد کہ ابو بکر صدیق کافر ہے۔ آج میں آپ کے سامنے صرف یہ بات رکھوں گا کہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، قرآن کریم صحابی ہونا یہ تمام کے لیے برابر ہے۔ جس نے بھی ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی وہ صحابی ہے۔ لیکن صحابہ میں آگے درجات ہیں، صحابہ سارے صحابی ہونے میں برابر ہیں لیکن درجات میں برابر نہیں۔ قرآن کہتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے جن لوگوں نے اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانیں اور اپنے مال پیش کیے، جب صرف کفر ہی کفر تھا، شرک ہی شرک تھا اور اسلام کے ماننے والے کوئی بھی نہیں تھے۔ اس زمانے میں جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور پھر وہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچے تو جن لوگوں نے آپ کی کھلے دل سے مدد کی، پھر دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے۔ سب سے پہلا درجہ السابقون الاولون من المہاجرین، جو حضور کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی۔ دوسرا درجہ ان لوگوں کا جنہوں نے ان تمام لوگوں کو کھلے دل سے اپنے گھروں میں قبول کیا۔ جس کے 2 گھر تھے اس نے ایک گھر جانے والوں کو مہاجرین کو دے دیا۔ یہاں تک بھی ہوا کہ جس کی 2 بیویاں تھی 3 بیویاں تھی، انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دے کر ان مہاجرین کو نکاح کر کے دیے۔ یہاں تک انہوں نے مواخات اور بھائی چارے کا ثبوت دیا۔ پھر وہ لوگ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے غزوہ، پہلی جنگ بدر کے لیے آپ نے اعلان فرمایا
تو وہ 313 وہ جان نثار جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اپنے ہاتھوں پہ رکھ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، یا رسول اللہ ہمارا مال حاضر ہے، یا رسول اللہ ہماری جان حاضر ہے۔ وہ لوگ 313 ان تمام میں پھر افسر ہو گئے، وہ ان سے آگے نکل گئے، اور وہ لوگ ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا، یا رسول اللہ آپ کے یہ جان نثار جنہوں نے آپ کے ساتھ اس حال میں وہ آپ کے ساتھ رہے، انہوں نے اپنے مال پیش کیے، انہوں نے اپنی جانیں پیش کی اور بعد ان میں شہید ہوئے، آج کے بعد اگر یہ کوئی بھی نیکی کا کام نہ کرے تب بھی یہ بخشے ہوئے ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ اب اس کے بعد یہ نماز نہ پڑھے کوئی بات نہیں، نہ پڑھے، اگر حج نہ کرے نہ کرے، کوئی بھی نیکی کا کام نہ کرے، ان کی یہ نیکی ایسی نیکی ہے جو مجھے قبول ہے اور یہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک وقت آیا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی عمرے کی ادائیگی کے لیے، ان کو حالات دیکھنے کے لیے بھیجا اور ان کو وہاں پکڑ لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، تو آپ نے پھر وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر 1400 صحابہ سے بیعت لی۔ سبحان اللہ۔ ان الذین یبایعونک تحت الشجرۃ، وہ درخت بڑا ہی مبارک درخت ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اور جس کا ذکر قیامت تک قرآن کریم میں موجود رہے گا۔ اس درخت کے نیچے وہ 1400 لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ یہاں جہاد کریں گے تو ہم جہاد کے لیے حاضر ہیں، ہم جہاد کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت یا انہی دنوں میں وہاں پیشکش کی گئی کہ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ایمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، آپ کے ساتھ جن لوگوں نے عہد وفا باندھا ایمان تو انہی کا تھا، انہوں نے جواب دیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اجازت نہیں دیتے یہاں آنے کی، آپ عمرہ نہیں فرماتے، تو عثمان کون ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ کرے، بغیر عمرہ کرے۔ آج دیکھیں نا ہماری کمٹمنٹ کتنی ہے اور ان لوگوں کی کتنی تھی۔ وہ 1400 لوگ وہ ان تمام سے افسر ہو گئے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، جب حضرت عثمان غنی کی بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا نیچے اور کہا فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اوپر اپنا ہاتھ رکھا یہ محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب اس طرح ہوا تو اللہ رب العالمین نے اسی وقت قرآن کریم میں جبریل امین کے ذریعے آیہ مبارکہ نازل فرمائی، ید اللہ فوق ایدیہم، ان دونوں ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ان دونوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب دیکھیں ایسی بیعت کوئی اسلام میں اور نہیں ہوئی، اور یہ بیعت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ صحابہ میں دوسرے تمام صحابہ سے درجے میں اوپر چلے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ایسے خوش نصیب صحابہ اکرام ہیں جن کو اس دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہونے کا پیغام دیا، جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ اور وہ 10 ان میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق، دوسرے عمر فاروق، تیسرے عثمان غنی، چوتھے علی المرتضیٰ اور پانچویں عبداللہ بن سعد، اس طرح آگے 10 صحابہ جن میں سب سے پہلا نام ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ پر کھڑے ہو کر جب آپ کو گفتگو فرما رہے تھے تو پہاڑ خوش ہوا، خوشی سے جھومنے لگا، اس میں ایک اضطراب پیدا ہوا اور وہ خوشی کی وجہ سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد کیا ہوا؟ تجھے پتہ نہیں کہ تجھ پر ایک نبی اور 2 شہید اور 1 صدیق کھڑا ہے؟ اور اس وقت آپ کے ساتھ نبی تو آپ خود تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور شہیدوں میں حضرت عمر
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور ان کو وہاں یہ بشارت عطا فرمائی۔ اور پھر ان صحابہ کرام میں جو 10 جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی اسی لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 بندے جن کو دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ پھر ان میں وہ 4 جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، 5 خلفائے راشدین جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح میں بیان کر چکا ہوں پہلے، کہ علیکم بسنتی، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، میری سنت کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور جو خلفاء راشدین ہدایت پر ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ میری سنت وہ تم پر لازم ہے، خلفاء راشدین کی سنت تم پر لازم ہے، اس لیے کہ خلفاء راشدین وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، آپ کے دین کی، آپ کے طریقے کی، آپ کی تعلیمات کی، آپ کی نظام حکومت کی انہوں نے حفاظت فرمائی، اور انہوں نے وہی کچھ کر کے دکھایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جو پہلے خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، کہ آپ نے پہلا اعلان فرمایا کہ اگر میں سیدھے سیدھے کام کرتا رہوں تو میری مدد کرو، اور اگر میں پھر جاؤں تو پھر مجھے سیدھا کرو۔ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی ایسی بات ہے جو میرے پاس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد فرمایا ہو جو جس سے میں واقف نہ ہوں، اور تم میں سے کوئی شخص واقف ہو تو وہ مجھے آ کر بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں یہ حکم ہے، یہ ارشاد ہے، تو میں اسی وقت اس کو اپنانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اس طرح تو خلفائے راشدین نے نظام حکومت چلایا، اور پھر وہ 4 ان 10 میں سے بھی زیادہ افضل ہو گئے۔ وہ جو عشرہ مبشرہ، چونکہ ان میں تو جو ہیں، ان میں تو یہ چاروں ہیں، چاروں خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ والے 10 لوگوں میں یہ موجود ہیں۔ جب ان کو خلفائے راشدین کے مقام اور مرتبے پر آپ نے فائز فرمایا تو اس وقت ان 10 میں سے یہ بہتر ہو گئے، یہ زیادہ معزز و محترم ہو گئے۔ اور پھر یہ 4 جو خلفائے راشدین ہیں، ان میں وہ 2 ان 4 میں سے بھی زیادہ فضیلت والے ہو گئے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برزخی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا، جو روضہ رسول کے اندر ہے، گنبد خضراء کے نیچے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہیں، وہ سب ان 4 میں بھی زیادہ فضیلت والے ہیں، کیونکہ علماء نے 14 صدیوں میں اہل سنت والجماعت کا جتنے بھی علماء گزرے ان کا اس بات پر اتفاق ہے، ہر ایک نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، ہر ایک نے اس پر رائے دی ہے، قرآن اور حدیث سے رائے دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ لگنے والی مٹی عرش معلیٰ سے بھی زیادہ معزز اور محترم ہے، وہ عرش معلیٰ سے بھی زیادہ برکت والی ہے، کیونکہ یہ برکتیں اسے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں جس جگہ میں روح مصطفیٰ کو رکھا جا سکے، اس لیے میں نے محمد الرسول اللہ کا جسم مبارک اس طرح بنایا ہے کہ آپ کی روح آپ کے جسم کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، اور کوئی ایسا مقام ہی نہیں ہے جس مقام میں روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا جا سکے۔ تو وہ 2 جو ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس برزخی زندگی میں سب سے زیادہ قریب ہیں، وہ ان 4 میں سے وہ 2 وہ زیادہ فضیلت والے۔ پھر علماء نے فرمایا کہ ان 2 میں بھی وہ زیادہ فضیلت والا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت عمر فاروق
تھوڑے وقفے پر ہیں. پھر یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. یہ آپ گئے ہوں گے, وہاں وہ بورڈ لگے ہوئے, اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو کے بالکل قریب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اور پھر یہ کہ پھر تمام صحابہ میں اگر کوئی افضل, اعلیٰ, متبرک, معزز, محترم ذات اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ پاس کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کرم. پھر آپ کی پچھلی تاریخ کو دیکھیں کہ مردوں میں, جوان لوگوں میں سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا ابو بکر صدیق, سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر صدیق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پہرا دینے والے ابو بکر صدیق ہیں. اور ہجرت کی رات کو سفر کرنے والے سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں. 3 دن غار ثور میں اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے اور آپ کی حفاظت کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں. ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے عمر, میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو, صرف اس ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری. تو ابو بکر صدیق خوش ہوئے, فرمایا یہ سودا مجھے قبول نہیں, یہ سودا مجھے قبول نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری ایام میں سارے صحابہ کرام جو آپ کی عیادت کے لیے جاتے, آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کا حساب چکا کر جا رہا ہوں, ہر ایک کا حساب چکا کر جا رہا ہوں. ظاہر ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعہ کلمہ طیبہ پڑھا اس کا حق کوئی امتی تو دے نہیں سکتا, ہم دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائیں گے, ہم بدلہ نہیں دے سکتے. ہمیں محشر میں حضور بچائیں گے, ہماری شفاعت ہوگی. جس نے پڑھا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, یہ حضور نے فرمایا کہ تو وہ آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جنت میں جائے گا وہ حق تو نہیں چکا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کا حق ادا کر دیا. ابو بکر وہ شخص ہے جس کا حق میں ادا نہیں کر سکا, میرا رب اس کا حق ادا کرے. اگر آج اسلام کے نام پر کوئی اس شخصیت کے بارے میں ایسے بکواسات کرے تو ہمارے اندر بھی ایمان ہے, ہم بھی اس کا جواب دے سکتے, لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین یہ سب ہے. مثلا آپ ہیں نا, ہم صحابہ کو رہنے دیں, ہمیں کوئی آدمی مسلمان ہے, کلمہ شریف پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اسلام کی فرائض کو مانتا ہے, اگرچہ وہ کرتا نہیں, ساری چیزیں کرتا نہیں لیکن مانتا ہے, وہ مسلمان ہے. اس کو جو شخص کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. یہ آج بھی مسئلہ ہے. میں کسی کو کہوں, کسی مسلمان کو کہوں, اگرچہ میں مولوی ہوں, میں رات میں کھڑا ہوں, میں اگر کسی مسلمان کو کافر کہوں تو میرا اپنا ایمان کیا ہے. اور جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہے, استغفر اللہ, اس کو تو مسلمان کہنے والا بھی کافر ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ ایسا شخص جو صحابہ کرام پر زبان کھولے اور پھر مسلمان کہے کہ نہیں یہ بڑا اچھا مسلمان ہے, وہ مسلمان کہنے والا بھی مسلمان نہیں رہتا, وہ بھی کافر ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ ایمانیات میں سے چیزیں ہیں. اگر اس کا منہ کھل جائے تو پھر مسلمان کیا ہوا اور پھر مسلمان اور کافر میں فرق کیا رہا. اس لیے اللہ ہے, انبیاء ہیں. دیکھیں انبیاء کے بعد قرآن میں صدیق کا لفظ آیا, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. سب سے زیادہ جس نے اللہ تعالیٰ نے جس طبقے پر انعام کیا ہے وہ نبی ہیں. پھر کیا ہے, صدیق و صدیقین, پھر شہداء, پھر صالحین ہیں. تو صدیقین کا لفظ کیوں آیا؟
14 صدیہ کے علماء جو ہیں ان کی تفاسیر کو آپ پڑھیں، وہ اس لیے آیا کہ بظاہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں شہادت نہیں تھی، لیکن ان کو حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی سے افضل رکھنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ترتیب میں یہ بات رکھی۔ اب اس قرآن کی آیت کا جو انکار کرتا ہے تو قرآن کی آیت کا انکار کرنا یہ کیا ہے؟ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے۔ اس لیے جب بھی صحابہ اکرام کا نام آئے، حضور نے فرمایا میرا نام آئے تو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ اکرام کا نام آئے تو پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس رب نے پڑھا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ یہ رضی اللہ عنہ یہ لفظ صحابہ اکرام کو اس رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ میری بات سمجھ گئے ہیں تو الحمدللہ، اگر کسی کو الجھن ہے یہ نماز کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں اس مسئلے پر، جو بات بھی آپ پوچھنا چاہیں وہ پوچھ سکتے ہیں، چونکہ یہ ایمانیات میں سے ہے، عقائد میں سے ہے، اور ایسی چیزوں میں جب انسان کوئی لاپرواہی کرے تو وہ ایمان سے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان محفوظ رکھے اور صحابہ کرام کی معیت اور رفاقت ہمیں نصیب فرمائے۔ سنتے ہیں آپ کو